کا یہ جو ببرکت دن ہے 13 رجب مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ اس دن پیدا ہوا. اس دن کیا ہوا؟ اور میرے بڑے بھائی پیر سید ظفر حسین شاہ جی کا ایک جملہ آج مجھے بڑا پسند آیا. آپ نے فرمایا کہ جتنے پیر ہیں نا، جتنے بھی پیر ہیں، سیدنا غوث الاعظم سے لے کر آج تک، اور سیدنا غوث الاعظم سے پہلے بھی داتا علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان پیران اعظام کی فہرست کو اگر دیکھا جائے، حضرت امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، پھر حضرت امام جعفر صادق، پھر ان کے بعد حضرت امام حسین، امام حسن، امام زین العابدین، امام باقر، یہ بڑے 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 ائمہ، یہ پیران اعظام. شاہ جی نے کہا کہ جتنے بھی پیر ہیں سارے پیروں کے مرشد کا یہ دن ہے، سارے پیروں کے مرشد کا یہ دن ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکتوبات شریف میں، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں، اور اس کے علاوہ قاضی صاحب نے ایک اور اپنی کتاب میں بھی لکھا. اور یہ دو جو بزرگ ہیں ان کا جو سلسلہ طریقت ہے وہ سلسلہ نقش بندیہ ہے. کون سا ہے؟ سلسلہ نقش بندیہ. وہ لکھتے ہیں کہ مولا علی کے پیدا ہونے کے بعد جو ولی گزرے انہیں تو مولا علی فیض ولایت عطا کرتے ہیں. آپ نے لکھا کہ مولا علی سے پہلے جتنے انبیاء پہلی امتوں میں، موسیٰ کی امت میں، حضرت عیسیٰ کی امت میں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی امت میں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی امت میں، پہلے سارے انبیاء کی جو امتیں گزری ان امتوں میں جو ولی آئے ولیوں کو بھی میرے مولا علی نے فیض ولایت عطا کیا. سلسلہ نقش بندیہ کے دو بزرگ اور مرکزی حیثیت رکھتے ہیں. مکتوبات کو اٹھا کے دیکھیے، مکتوب نمبر 123 آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی صرف اپنی ولادت کے بعد، صرف اپنے پیدا ہونے کے بعد، صرف میرے مولا علی کی ولادت شہادت کے بعد والے انبیاء کو نہیں، بلکہ آپ کہتے ہیں پہلی امتوں میں بھی جتنے بڑی گزرے سب کو مولا مرتضیٰ نے ولایت عطا کیا. تو شاہ جی کا جملہ مجھے بڑا پسند آیا کہ جتنے بھی پیر گزرے، صرف امت محمدیہ کے پیروں کی بات نہیں، پہلی امتوں میں بھی جتنے ولی گزرے، جتنے پیر گزرے، ان سب پیروں کے مرشد میرے اور آپ کے آقا مولا مرتضیٰ ہیں. کون ہیں وہ؟ اور آج سارے پیروں کے مرشد کا دن ہے، سارے پیروں کے مرشد کا دن ہے. 13 رجب کو سیدنا مرشدنا مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ کعبۃ اللہ کے اندر. کسی نے کیا خوب کہا، کسیرا میسر نہ شد یہ سعادت، کسیرا میسر نہ شد یہ سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. اس نے کہا، شاعر نے اس نے کہا کہ ساری آدمیت کو اٹھا کے دیکھ لو، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور ساری انسانیت کو اٹھا کے کھٹال کے دیکھ لو. لکھا ہے کہ کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا، کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جو کعبہ میں پیدا ہوا ہو اور مسجد میں کسیرا میسر نہ شد ہی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. یہ لائیو پروگرام بھی چل رہا ہے، اس کے علاوہ بھی پروگرام دربار شریف کے شعر ہوتے رہتے ہیں. پھر علامہ میرے کافی قریبی دوست ہیں مولانا قاری نوید صاحب، 8-10 سال پہلے جب فون نئے چلے، جب کیا ہوا فون نئے چلے، تو میں نے امی گٹھے پڑھتے رہے لاہور مدرسے میں، تو میں نے کہا کہ آپ کا نمبر سیو کرتا ہوں.
تو وہ جملہ مجھے آج بھی یاد ہے. تو علامہ صاحب نے کہا کہ شاہ جی فون جب سیو کیا جائے تو فون گم بھی ہو سکتا ہے. اس وقت سے لے کر اب تک ان کا جو فون نمبر ہے مجھے حفظ ہے. کیا ہے؟ زبانی یاد. اس کے بعد میں نے موبائل میں کتنے موبائل آئے کتنے گئے لیکن کبھی سیو نہیں کیا. تو آپ کا جملہ کہ کچھ خشک مولیوں کو خرک ہو جاتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ خرک ہو جاتی ہے. اس حوالے سے یہ عرض ہے، علمی بات ہے، آپ کی نظر کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ جی کثیرا میسر نشود این سعادت باقابہ ولادت با مسجد شہادت. اور بندہ ان چیز نے تھوڑا کھول دیا. ساری انسانیت اور آدمیت میں بندہ نہیں ملے گا، انسان نہیں ملے گا، آدمی نہیں ملے گا جو کعبہ میں پیدا ہو اور مسجد میں. پھر کہتے ہیں حکیم بن نظام بھی پیدا ہوئے تھے. آپ کہتے ہیں تو یہ سعادت صرف مولا علی کو حاصل ہوئی اور کسی کو حاصل نہیں ہوئی. تو یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے. تو ان کے لیے یہ میری طرف سے پیغام ہے، عرض ہے کہ حکیم بن نظام اگر مولا علی سے پہلے کعبہ میں پیدا ہوئے تو ٹھیک ہے، ہمیں اس سے کوئی انکار. کرنا چاہتا ہوں، بڑے مزے والی بات ہے. مولا علی کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کعبہ میں پیدا ہوئے، کچھ نہیں پیدا ہوئے. شاہ صاحب یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن کائنات میں آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، ان کے اندر روح پھونکا. آدم علیہ السلام نے اپنی نگاہ اٹھائی تو آپ نے اس میں محمد کو دیکھا. لیکن مولا کائنات جب پیدا ہوئے، آنکھ کھولی، کائنات میں کوئی بندہ ایسا دکھاؤ، ادھر آدم علیہ السلام ہے، آنکھ کھولی، اس میں محمد کو دیکھا. مولا کائنات نے جب آ کے آنکھ کھولی، اس میں محمد کو نہیں دیکھا بلکہ ذات محمد کو دیکھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کل ایمان سوا لاکھ نعرہ حیدری، 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 پنج تن پاک سوا لاکھ نعرہ حیدری. تو عرض کر رہا تھا کثیرا میسر نشودی سعادت. کہتے ہیں جی پھر وہ حکیم بن نظام بھی پیدا ہوئے. تو آپ نے کہا کہ ساری انسانیت میں حکیم بن نظام بھی کعبہ میں پیدا ہوئے. تو ہم عرض کرتے ہیں آپ نے دوسرے جملے پر غور نہیں کیا. باقابہ ولادت با مسجد شہادت. ہم کہتے ہیں اگر وہ بھی کعبہ میں پیدا ہوئے تمہاری تحقیق کے مطابق تو ٹھیک ہے، لیکن کعبہ میں پیدا ہوئے مسجد میں شہید نہیں ہوئے تو پھر ہمارا دعویٰ سچا ہے. کثیرا میسر نشودی سعادت باقابہ ولادت با مسجد شہادت. کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا جو کعبہ میں پیدا ہو اور مسجد میں شہید ہو. تو سامعین ذوالفقار یہ بڑا بابرکت دن ہے. ویسے بھی یہ انشاءاللہ العزیز کافی عرصہ سے دربار شریف بابا جی کے قدموں میں بیٹھ کے اب آپ کو رو کے لیے درس دیا جاتا تھا کہ یہ ہماری کمزوری ہے، اتنا خاص دن ہے اور ہمیں منانا چاہیے. تو یہ انشاءاللہ اس کا آغاز ہو چکا. اب انشاءاللہ یہ ہم ہوئے یا نہ ہوئے انشاءاللہ یہ جشن مولود کعبہ ہوتا رہے گا. تو سامعین ذوالفقار اس لیے بھی اس محفل کا اہتمام کیا. آپ کو پتا ہے موجودہ دور میں یہ آپ سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں. اس وقت جو پنتھل کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے بابا حضور پیر سید دیوان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس پاک دھرتی کو مولود کعبہ کے تصدق سے مالک و مولا اس دھرتی کو سرخرو عطا فرمائے. اور اس طرح کے یہ جو معاملات ہیں یہ جو اس طرح آپ کے سامنے ہے، نام نہیں لینا چاہتا، اللہ تعالیٰ ایسے شیاطین سے ہماری اس پاک دھرتی کو محفوظ فرمائے. اور آپ انشاءاللہ قوال حضرات ان وفدوں سے یہ قوالی پیش کریں گے اور اب آپ سننا